نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیو، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج کے ویلاگ میں ڈیلی روٹین کا قرآن شریف کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، خود بھی پڑھوں گا، اور اللہ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے مسلم امت کو قرآن شریف کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 سے لے کر 164 تک انشاءاللہ میں ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے طرف سے بخشش اور رحمت ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ قدر کرنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ ہمارے نازل کردہ صریح دلائل اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان کو کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور سب لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، مگر وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی اور حق کو کھول کر بیان کیا تو وہی لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، تو وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے فرشتوں کی اور سب لوگوں کی لعنت ہے، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت ہی دی جائے گی۔ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ پھر اس کے ذریعے سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کیا، اور ان ہر قسم کے جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان پابند کر دیے گئے ہیں، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی ہر چیز میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں چھوڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کے لیے میری طرف سے بہت ساری دعائیں ہیں مدینہ منورہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محابے بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کی خدمت، عزت، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اخلاق عطا فرمائے ان کو، اور جو پریشان ہے، جو مشکلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات دور کرے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے غیب سے رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی مشکلات ہیں، سب کو دور کرے۔ جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو گھروں میں یا اسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور جن کے اپنے فوت ہو چکے ہیں بزرگ یا اپنے رشتہ داروں میں سے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور ان کی اولاد کو نماز کے بعد یا تلاوت کے بعد ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور علماء کرام نے کہا ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار یا جن کے حیات ہیں والدین،
ان کے لیے دعا کرنے سے بھی رزق میں برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اپنے بزرگوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان کی خدمت کریں، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمیں اللہ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو عرض ہے کہ میرا یوٹیوب چینل آپ خود بھی دیکھیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں، بڑی مہربانی۔ انشاءاللہ دوسرے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔